میرا اس موضوع پر تھوڑا سا مطالعہ رہا ہے، یہ فتنہ اصل میں چلایا کیوں جا رہا ہے؟ یہ چلایا، حضرت مولانا ارشد میاں نے دامت برکاتہ ہم نے بھی اشارہ کیا تھا کہ سب سے زیادہ بے چینی امریکہ میں ہے۔ اصل میں یہ چلتی ہی رہا ہے فتنہ امریکہ سے۔ میں امریکہ کے کئی سفروں میں اس موضوع کو جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر چکا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ والا اسلام جو مسلمانوں کو مغربی تہذیب سے دور کرے، اور وہ والا اسلام جو مسلمانوں کو مغرب کے مقابلے پر آمادہ کرے، اس اسلام سے ہٹانے کے لیے مغرب نے جہاں انٹرنیٹ اور بلیو فلمیں اور عریانیت اور برہنگی وغیرہ وغیرہ اس کو فروغ دے رہا ہے، وہاں وہ مغرب کیونکہ جانتا ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان ان تمام کوششوں اور سازشوں کے باوجود وہ شراب خانوں اور کلبوں سے دور رہ کر مسجدوں سے قریب ہو رہے ہیں، لہذا ایسے مسلمانوں کے لیے جو تمام تر کوششوں کے باوجود دین سے دور نہیں ہو پا رہے، انہوں نے دوسرا نسخہ یہ اختیار کیا ہے کہ اگر دین پر چلنا ہی ہے تو ان کو ایسے دین میں لگا دو جو ان کو آپس میں الجھا دے۔ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اور میرے اپنی یقین کے مطابق سعودی حکومت کا ایک طبقہ اس منصوبے میں جانے یا انجانے شریک ہے۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند ہی کا مقام ہے۔ ماضی میں اس سے پہلے سعودی حکومت سے جب مولانا نے جو یہ گفتگو کی ہے، اللہ مولانا کو سچی رہنمائی عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے ان کی گفتگو کا کہ غیر مقلدیت کا فتنہ امریکہ سے چلتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دین سے نادور ہونے والے مسلمانوں کو امریکہ ایک مخصوص فتنے میں لگانا چاہتا ہے، اور سعودی حکومت کا ایک طبقہ امریکہ کے اس منصوبے میں جانے یا انجانے شریک ہے۔ اور اشارہ اہل حدیث کی طرف ہے کہ اہل حدیث کی جو فکر ہے اور اہل حدیثوں کا جو دینی فہم ہے، دین کی جو سمجھ ہے، وہ اصل میں فکر اور وہ فہم امریکہ سے چل رہی ہے، اور یہ ان کی بات کا ٹوٹل خلاصہ ہے۔ اب یہ بات اس لائق نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ حلقہ دیوبند کے ایک بڑے عالم کے اگر خیالات کچھ اس طرح کے ہیں تو دوسروں کے کیا ہوں گے؟ کبھی ہم نے یہ کہا ہے کہ بھئی دیوبند کی جو فکر ہے وہ فکر برطانیہ سے چل رہی ہے یا امریکہ وہ فکر چلا رہا ہے؟ ایسا ہم نے کہا ہے کبھی؟ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی سہو ہو جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں متشدد ہیں، لیکن یہاں سختی ہے، رواداری نہیں۔ آپ بتائیے کہ یہ رواداری ہے کہ آپ دین کے ایک عظیم الشان طبقے کو جو قرآن و سنت اور فہم سلف کا دعوے دار ہے اور اس پہ عمل کر رہا ہے، آپ اس کو امریکہ کے ناپاک منصوبوں سے منسوب کر رہے ہیں، تو دوسروں کے کیا خیالات ہوں گے؟ آپ سوچئے، جو عام لوگ ہیں۔ موضوع چونکہ اہل حدیث ہیں، اور پھر اس میں سعودی حکومت کا لاحقہ ہے، یعنی سعودی حکومت کو جوڑا گیا ہے اس میں، اس لیے تعویل کی بھی گنجائش نہیں ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے۔ تو اب مولانا صاحب نے اپنا یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا جو ذکر کیا ہے، یہ بغیر دلیل کے ذکر کیا، یعنی ایک خالی دعویٰ ہے، ایک خالی یوں ہی ایک بات ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بے دلیل جب انہوں نے یہ بات کہی ہے تو پھر اس جھوٹ کا کوئی جواب نہیں بنتا، مولانا اس کی دلیل دے۔ ہاں، آگے کی بات جو ہے شاید مولانا اس بات کی دلیل میں پیش کر رہے ہوں یا اس جانب اشارہ کر رہے ہوں، تو ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن یہ بے دلیل ایسے ہی کوئی منہ سے کچھ بھی بول دے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہم کسی کا ٹائم نہیں خراب کریں گے، اپنے ناظرین کا، اپنے سامعین کا، کیونکہ مولانا نے یوں ہی ایک تبصرہ فرما دیا ہے، شاید آرام کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر یہ چیز وائرل ہو گئی ہے۔ تو ذرا سا کچھ سیکنڈ پیچھے کر کے پھر ویڈیو آگے چلائیے۔ کبھی گفتگو کی ہے، میرے محدود مطالعے کے مطابق اکابر دیوبند نے کی ہے۔ جب یہ خاندان آل سعود کی حکومت پہلی بار قائم ہوئی تھی اور اس وقت مدینہ کے قبرستان میں جنت البقیع میں تمام قبوں کو گرایا گیا تھا، اور تمام قبوں کو منہدم کرنے کے بعد گنبد خزرہ کو منہدم کرنے کا منصوبہ تھا، لیکن اس وقت سعودی انٹیلیجنس نے اس وقت کے بادشاہ ملک عبدالعزیز کو باخبر کیا کہ بہت بے چینی اس کی وجہ سے عالم اسلام میں ہے، آپ بہتر یہ کہ کانفرنس بلا لیں اور علماء عالم اسلام کے آپ کے ہمنوا ہو جائیں۔
انہوں نے پہلی کانفرنس بلائی تھی جس میں ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سرخیل اور رہنما علامہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمان جی رحمۃ اللہ علیہ اس کانفرنس میں تشریف لے گئے تھے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے، اور ان دونوں حضرات نے، اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ جزاکم اللہ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب تشریف لے گئے تھے، اور ان حضرات نے جیسی عالمانہ، محققانہ، داعیانہ ایسی زبردست تقریریں وہاں پر کی، اور احادیث کا انبار لگا دیا، اور احادیث کے وجوہ استدلال پر جو دارالعلوم دیوبند کا مسلک ہے اس پر جیسی بصیرت افروز روشنی ڈالی، ملک عبدالعزیز انگوش بدندہ رہ گئے، اور ملک نے برسر عام یہ کہا ان فی کلامک لوجاہا، یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس میں بہت گہرائی ہے، میں اس کے جواب نہیں دے سکتا، مفتی اعظم سے آپ بات کریں۔ اور چنانچہ اگلی نشستیں ہمارے نکابرین کی ملک کے علاوہ مفتی اعظم سے بھی ہوئیں، اور بالآخر سعودی حکومت نے تسلیم کیا اس موقف کو کہ گنبد خضرا کو منہدم کرنا شریعت کے احکام کی روح کے خلاف ہے، اور پھر وہ پالیسی بدلی اکابر علماء دیوبند کی سوا۔ ان کا خلاصہ یہ ہے گفتگو کا کہ جب خاندان آل سعود کی حکومت قائم ہوئی تو تمام جو قبے تھے ان کو گرانے کے بعد گنبد خضرا، جو اصل میں ابھی ہرا ہے گنبد کا کلر، اس سے پہلے بھی اس کے الگ الگ کلر رہے، تو ابھی ہرا ہے تو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، تو گنبد خضرا کو ڈھانے کا منصوبہ بنایا تھا، تو مولانا شبیر احمد عثمانی، سید سلیمان ندوی اور مفتی کفایت اللہ تشریف لے گئے تھے، اور انہوں نے جو گفتگو کی اس میں احادیث کا انبار لگا دیا تھا ان لوگوں نے، اور دارالعلوم دیوبند کے مسلک کو واضح کیا تھا، جس پر ملک نے کہا تھا حیران ہو کر ان فی کلامک لوجاہا، اور میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت نے تسلیم کیا کہ گنبد خضرا کو منہدم کرنا شریعت کے احکام کی روح کے خلاف ہے، اور پھر نعمانی صاحب ان لوگوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے خلاف جا کر گفتگو کریں۔ ایک دلیل یہ دیا کہ دیکھیے پہلے گفتگو ہوئی تھی اس طرح کی، اور دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے ایسی گفتگو کی تھی اس طرح کے مسائل پر، تو ایسے ہی اہل حدیثوں کے خلاف جا کر کے گفتگو کریں کہ یہ فتنہ ہے جو آپ کی طرف سے چلایا جا رہا ہے، تاکہ یہ فتنہ بند ان کے بخور۔ اب ناظرین، میرا جو تبصرہ ہے مولانا کی اس گفتگو پر وہ سماعت فرمائیں کہ ابھی تک میں نے جو مطالعہ کیا اس لحاظ سے مجھے یہ مولانا نے جو پورا بیان دیا ہے کہ ایک کانفرنس بلائی گئی تھی، انٹیلیجنس نے بتایا تھا، پھر ایک کانفرنس ہوئی اور پھر اس میں ایسا ہوا اور ویسا ہوا، اور احادیث کے صاحب انبار لگے اور وجوہ استدلال کی بابصیرت عالمانہ، محققانہ اور داعیانہ گفتگو ہوئی، ایک قطعی بے سر و پا چیز لگی۔ مولانا نعمانی صاحب کے پاس اس خطاب کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ ایسی کوئی کانفرنس منعقد ہوئی تھی اس کی بھی دلیل مولانا کے پاس اگر ہو تو پیش فرمائیں۔ یعنی دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو خطاب کیا مولانا صاحب نے، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے، اس خطاب کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اچھا خطاب تو چھوڑیے، جس کانفرنس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں، جس مؤتمر کی یہ بات کر رہے ہیں، وہ مؤتمر، وہ کانفرنس ہوئی بھی تھی، اس کی دلیل اگر مولانا کے پاس ہو تو پیش فرمائیں، خود نہ سامنے آ سکیں تو اپنے لوگوں کے ذریعے پیش فرمائیں۔ اور جو تقریر بے سند ہے، بے سند جو تقریر ڈھونڈنے پہ ملی ہے، اولاً تو اس تقریر کی کوئی سند نہیں ہے، سند مطلب میں حدیث کی سند کی بات نہیں کر رہا، سند کا مطلب پروف کے معنی میں بول رہا ہوں کہ جس تقریر کی مولانا بات کر رہے ہیں اس تقریر کا کوئی پروف نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بے سند۔ لیکن جو بے سند بغیر پروف والی تقریر بڑے ڈھونڈنے پہ ملتی ہے وہ اردو میں ہے۔ آخر کوئی تقریر ملک کے سامنے جب ہوئی ہوگی تو عربی میں رہی ہوگی، کیونکہ مولانا شبیر صاحب وطن عزیز ہند کی طرف سے علماء کے نمائندہ، پھر وہ عربی تقریر کہاں غائب ہو گئی؟ کیونکہ جو نمائندہ عالم ہے وہ وہی نمائندہ چنا جائے گا جس کا علم بھی اچھا ہو اور جس کی زبان بھی اچھی۔ تو آخر مولانا کی وہ جو عربی تقریر تھی شبیر احمد عثمانی صاحب نے جو کی تھی ملک کے سامنے، اور جس کو سن کے ملک نے کہا تھا ان فی کلامی کا لوجا، وہ تقریر عربی کہاں گم ہے؟ اس کو لائیے سامنے، لائیے اس تقریر کو۔ بفرض محال اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ صاحب تقریر کا ترجمہ ہوا تھا تو ٹھیک ہے، اس کی تفصیل کچھ بتائیے۔ اگر آپ غلطی پہ نہیں ہیں اور تقریر کا ترجمہ ہوا تھا تو آپ جو ہے اس کی کوئی تفصیل بتائیے تاکہ ہم جو ہے اس کو سمجھیں کہ بھائی ہاں
یہ ترجمہ ہوا تھا، مولانا نے اردو میں تقریر کی تھی اور پھر ملک کے سامنے اس کا ترجمہ ہوا تھا، وہی بات پیش کی تھی۔ پھر اس پوری بے سند تقریر میں جو مواد موجود ہے، جو بات آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے گا، ایک آدھ جگہ یہ تقریر ملے گی جس کو ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک ذکر کیا جاتا ہے ایسے ہی، اس میں جو مواد موجود ہے اس کی روشنی میں آپ دیکھیں گے سوائے حکمت و مصلحت کے کوئی بنیادی دلیل موجود ہی نہیں، یعنی اس پوری تقریر میں جو گفتگو کی گئی ہے، اس جو دلیلیں دی گئی ہیں، ان میں ان دلیلوں کا جب خلاصہ کریں گے تو یہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں لمبی ویڈیو لے سکوں، اس خلاصے میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ صرف ایک پوائنٹ ہے کہ بھئی یہ مصلحت کے خلاف ہے، یہ حکمت کے خلاف ہے، چونکہ حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے اس لیے اس کا گرانا درست نہیں ہے۔ اس تقریر میں یہ جو لب لباب ہے، یعنی خلاصہ ہے، وہ یہ ملے گا۔ اور یہ پوری تقریر جو کسی کارخانے کی تیار کردہ ہے، نیم دروں اور نیم بروں کا مظہر ہے، یعنی آدھا کچھ اور آدھا کچھ، اندر کچھ اور باہر کچھ۔ میں اس بے سند بے دلیل تقریر کی صرف 2 لائنیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ لکھتے ہیں، اس بیان سے میرا مقصد قبروں پر گنبد بنانے کی ترغیب دینا نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ قبور اعاظم کے معاملے کو قلوب الناس میں تاثیر اور دخل ہے۔ کہنے کا ان کے مطلب یہ ہے کہ قبروں پر گنبد بنانے کی ہم ترغیب نہیں دے رہے ہیں کہ گنبد بنائے جائیں، لیکن جو کہ بڑے لوگوں کی قبروں کا جو معاملہ ہے وہ ایک الگ اثر کا حامل ہے۔ یہ اس کی 2 لائنیں میں نے پڑھی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسی بے سند مولانا بے سر پیر کی بات کر رہے ہیں، کیسی جو کانفرنس کے انعقاد جس کے ہونے کی دلیل نہیں ہے، شبہ ہے، اس کو کتنے یقین کے ساتھ مولانا اور کتنے بلند تیور کے ساتھ بولنے جا رہے ہیں۔ رہا آخر میں، یعنی اس پوائنٹ کے آخر میں ایک پوائنٹ اور رہ جاتا ہے، قبروں کو جو پختہ بنانے کا مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے، وہ کل بھی درست نہیں تھا اور آج بھی درست نہیں ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی اصل میں پختہ نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے پختہ بنائی ہی نہیں تھی اور اللہ کے رسول کی اجازت ہی نہیں تھی۔ رسول اللہ کی قبر کا مسئلہ ایسا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ کے کمرے میں ہے، حجرے میں ہے۔ اب بعد کے زمانے میں، یعنی 7ویں صدی ہجری میں، نصارہ عیسائیوں کی تقلید میں ایک بادشاہ نے پہلی دفعہ اس کے چاروں طرف عمارت اور اس پر پھر ایک قبہ تعمیر کر دیا۔ ورنہ پہلے کیا تھا 7ویں صدی ہجری سے پہلے کہ قبر کے چاروں طرف انسان کے نصف یعنی یہاں سینے کے نیچے تک آئیں گے تو نصف ہو جائے گا تقریباً، انسان کے نصف قد، آدھے قد کے برابر اینٹوں کا ایک گھیرا تھا بس، اور وہ بھی قبر پہ نہیں، وہ حجرے کی جو اینٹیں تھیں اور جو چیز تھی اسی کی نشانی کے طور پہ وہ گھیرا تھا۔ باقی اللہ کے رسول کی قبر جو ہے پختہ رہی ہی نہیں، اور پھر 7ویں صدی ہجری میں اس کو پوری دیوار بنائی گئی اور اس پر قبہ بنایا گیا۔ تو وہ قبہ کل بھی درست نہیں تھا اور قبہ جو ہے وہ آج بھی درست نہیں ہے فقہی طور پہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ مولانا جو یہ تقریر فرما رہے ہیں یہ بس سینہ بسینہ چاہے جتنا نقل کر لیں، لیکن اس کانفرنس کی اور اس تقریر کی دونوں کی کوئی دلیل ہرگز نہیں ہے۔ اور کیسے نہیں دلیل ہے، میں نے کچھ پوائنٹ اس کے پیش کیے ہیں، آئیے آپ ویڈیو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس عاجز کو مجھے نظر نہیں آ سکتا، ہو سکتا ہے میری نظر کی کوتاہی ہو۔ میں انہی حضرات سے یہ امید کرتا ہوں اور اس سسکتی ہوئی پریشان حال امت کی طرف سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں، آپ ایک سنجیدہ گفتگو کا آغاز کریں، آپ اس کے اہل ہیں، آپ کہیں کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں بیٹھ کر؟ آپ وقتی طور پر ہم اس سے تسلی میں نہیں آ سکتے کہ صاحب ہمارا یہ سرکاری مسلک نہیں ہے، نہیں ہے، یہ باتیں پوری طرح شواہد ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ ایک تو میری تجویز یہ ہے۔ تیسری ایک تجویز یہ ہے کہ مجھے یاد آتا ہے، مجھے اس وقت حوالہ تو یاد نہیں آ رہا، میں اس وقت سفر کے دوران سے یہاں پر آیا ہوں، نواب چتاری کا ایک دورہ کرایا گیا تھا برطانیہ کا، اور برطانیہ کے اس سفر میں انہوں نے ایک خفیہ ادارے کو دیکھا تھا جو شہری آبادی سے دور جنگل میں انگلینڈ میں چل رہا تھا، جہاں انگریزوں کو فقہ و حدیث پڑھائی جا رہی تھی، تفسیر و قرآن پڑھایا جا رہا تھا، اور انگریز لوگ داڑھی اور عمامے میں ملبوس وہاں پر تھے، ان میں سے ایک بھی کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ سب یہودی اور عیسائی لوگ تھے۔ نواب چتاری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے،
اس وقت ان سے کہا گیا تھا یہ ہم اس لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ علماء بن کر عالم اسلام میں پھیلیں گے اور وہاں تشویش انگیز مسائل کو ابھار کر مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کریں گے۔ میری ایک درخواست ہے، جب دارالعلوم ایک نئے عزائم کے ساتھ اس میدان کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے اترتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ بڑی آسانی کے ساتھ ایک دو ریسرچ اسکالرس کو جو آپ کے اپنے فاضل ہوں، جو انگریزی اور عربی پر عبور رکھتے ہوں، ان کو لگائیے اس بات پر کہ وہ مغرب کے یونیورسٹیوں میں جو دستاویزیں موجود ہیں اس سلسلے کی چیزیں تلاش کرنے سے مل جاتی ہیں۔ مولانا احمد رضا خان کی جو خط و کتابت ہے انگریز حکومت سے، آج برٹش لائبریری میں وہ میسر ہے، اس سے پتہ لگ گیا ہے کہ احمد رضا خان صاحب اتنے زبردست علم کے باوجود اس راستے پر کیوں گئے تھے۔ اور ابھی ہمارے حضرت اکابر نے اشارہ کیا تھا، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب نے، کہ میاں نذیر حسین پہلے کیا تھے اور پھر بعد میں کیا ہو گئے۔ اسی طرح یہ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ آخر یہ جو سارا فتنہ اس وقت برپا کیا جا رہا ہے، اس کی شروعات کیسے ہوئی اور اس وقت اس میں شدت کیوں لائی جا رہی ہے۔ اگر کوئی ریسرچ اس طرح کا دلائل سے بھرپور آراستہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ امت کی حفاظت میں مدد ملے گی۔ میں بہت ممنون ہوں کہ میرے جیسے حقیر طالب علم کو یہ اعزاز بخشا گیا۔ جی افسوس، امت کی حفاظت میں بڑی مدد ملے گی مولانا کے جو یہ پورا بیان ہے اس سے۔ مولانا نے بہت لمبی بات کی ہے تو اس کا خلاصہ کرنا ضروری ہے۔ مولانا کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ برطانیہ میں خفیہ ادارے کا ذکر کر رہے ہیں جہاں قرآن، حدیث اور فقہ وغیرہ پڑھائی جا رہی تھی، اور سارے کے سارے لوگ یہودی یا عیسائی تھے، اور مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ علماء بن کر یہاں سے نکلیں گے اور مسلمانوں کے اندر تشویش انگیز مسائل کو ابھار کر مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کریں گے۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین سے نعمانی صاحب یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ایسے ریسرچ اسکالر تیار کیے جائیں جو یہ پتہ کریں کہ اس فتنہ غیر مقلدیت، ان کی مراد یعنی اہل حدیث کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اس میں اتنی شدت کیوں لائی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی کہا گیا کہ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی پہلے حنفی تھے، پھر اہل حدیث ہو گئے۔ اسے شاید اشارہ یہ تھا کہ یہ بھی برطانوی فتنے کے شکار۔ وہ اسکرین شاٹ جو میں نے بھیجی تھی اس سے پہلے، حضرت بھائی ابھی لگائیے گا جب میں کہوں گا انشاءاللہ 1-2 منٹ بعد۔ مولانا نعمانی کی جو یہ پوری گفتگو ہے یہ اتنی سطحی ہے کہ جواب کے قابل نہیں ہے، لیکن چونکہ اس سے ایک شبہ پیدا ہو جا رہا ہے اسی لیے ہم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ہمارے ناظرین اور سامعین پہلے یہ جان لیں کہ ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے مستشرقین۔ مستشرقین یعنی وہ یہودی اور عیسائی جنہوں نے مشرقی علوم بطور خاص اسلام کے مطالعہ میں قابلیت پیدا کی ہو تو ان کو مستشرق کہا جاتا ہے۔ یہ مستشرقین جو ہیں کافی زمانے سے پائے جاتے ہیں۔ عین ممکن ہے جس ادارے کی میں پہلے ان کو چھوٹا نہیں کہوں گا، عین ممکن ہے یہ ادارہ اسی قسم کا ادارہ رہا ہو، یعنی یہودی اور عیسائی لوگ جو علوم مشرق کو پڑھنے کی قبیل سے اسلام کے علوم بھی پڑھتے رہے ہوں، ایسا ہوتا رہا ہے۔ اگر واقعی مولانا کا بولتے ہیں ایسے لوگوں کو شعبان بھائی، انگلش میں ان لوگوں کو اورینٹیلسٹ بولتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ ٹرم بھی شیخ سرفراز نے بتائی تو ہمارے ناظرین اس کو بھی ذہن میں رکھیں، ان کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ تو ممکن ہے ایسا رہا ہو، اگر مولانا کا بیان درست ہے تو اچھا۔ اب آگے چلتے ہیں، پھر یہ ادارہ کس مسلک پر مبنی تھا بھائی؟ کیا مطلب یعنی کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، یا تو پھر یہ بولیے کہ بھائی قرآن اور حدیث اور فقہ ہے، ہاں آپ کے نصاب میں نہیں ہے، اور اگر آپ کے نصاب میں ہے تو یہ مسلک کیسے آپ نے جانا؟ وہ کس مسلک کا ادارہ تھا بھائی کہ جسے آپ اہل حدیثوں پہ نشانہ سادھ رہے ہیں؟ کچھ وضاحت کیجئے، حوالہ دیجئے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، ایک پوری جماعت کے خلاف کہہ رہے ہیں، مولانا آپ اتنے بڑے ہیں، کم سے کم اتنی ذمہ داری تو محسوس کیجئے کہ ایسی بے سند اور بے حوالہ بات ایسے ہی مت پھینک دیا کیجئے۔ یہاں اصل بات یہ ہے کہ مولانا اور آپ کے قبیلے میں جھوٹ بولنے کی بڑی پرانی روایت۔ تعجب یہ ہے ناظرین اور سامعین کہ خفیہ ادارہ کے سربراہوں نے ادارہ کا مقصد بھی بتلا دیا، یعنی ایم کیا ہے اس انسٹیٹیوٹ کا، اس ادارے کا۔ مولانا کے جو بھی نام لے رہے ہیں ان سے ان لوگوں نے بتا دیا۔ اب تعجب مجھے یہ ہے کہ آج دنیا میں طاقتور ترین لوگ بھی
اپنے خفیہ اداروں کے مقاصد ظاہر نہیں کرتے, بتاتے نہیں, مگر مولانا کے راوی سے ان لوگوں نے یہ سب مقصد کھول کر بتا دیا. اب لگتا یہ ہے کہ مولانا کا قبیلہ اس ادارہ کے ٹرسٹ میں شامل تھا, مولانا کے ہم مسلک لوگ شاید اس ٹرسٹ میں شامل تھے. ہاں, کیسے بتا دیا؟ ویسے مولانا نے اس میں داڑھی کے ساتھ پگڑی کا بھی ذکر کیا. اب مولانا کی طرح اگر گفتگو کی جائے اور مولانا کے لہجے میں گفتگو کی جائے تو عرف میں کثرت سے امامہ تو آپ ہی کے قبیلے میں باندھا جاتا ہے. یہاں ہندوستان میں بر صغیر ہند و پاک میں امامہ ویسے دوسرے مسلک کے لوگ بھی باندھتے ہیں اور مسئلہ نہیں ہے, لیکن عرف میں جو ایک شناخت اور پہچان ہے امامہ کی, جیسا کہ تصویر میں آپ مولانا صاحب کے سر پہ خود امامہ نظر آ رہا ہے, تو یہ امامہ باندھنے کی روایت تو عرف میں آپ کے یہاں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ پھر وہ دیوبندی تھے, سب دیوبندی مولانا تیار ہو رہے تھے اس خفیہ ادارے میں, برطانیہ کے جو ہے خفیہ ادارے میں. بھائی مولانا صاحب اہل حدیثوں میں جس قسم کی رواداری کل تھی آج بھی ہے, اور کسی بھی طبقہ میں شاید وہ رواداری موجود ہو. ہاں ایک بات ہے کہ اہل حدیث منافق نہیں ہوتے, بات سیدھی کرتے ہیں اور صاف کرتے ہیں. اسکرین شاٹ زید بھائی اگر ہو آسانی سے, میں نے بھیجا تھا پچھلی بار, اگر ہو تو لگائیں. جی شیخ, میں جب تک ایک منٹ میں بات جو ہے آپ بات بول کریں رہا گے, ایک ہوں. منٹ میں. تو بانی تقلید کی جو یعنی باقی تقلید کی جو تاریخ ہے, یعنی آپ ہم کو متشدد کہہ رہے ہیں نا اہل حدیثوں کو کہ تشدد ہے, کہ ہم متشدد ہیں, تو بھائی آپ تقلید کی تاریخ دیکھ لیجئے نا, خاص طور پہ شوافے یعنی شافعی حضرات اور احناف یعنی حنفی حضرات کی تاریخ دیکھ لیجئے. بھائی قتل تک ہوئے ہیں, لوٹ مار, گالی گلوچ, روایتیں گڑنا, حدیثیں گڑنا. مطلب یہ موقع نہیں کہ میں تفصیل کو, سب کچھ موجود ہے بھائی. کہ کیسے آپ الزام دے رہے ہیں تشدد کا اہل حدیثوں پر؟ آپ اہل حدیثوں کی تاریخ میں تو بتائیے نا یہ بات کی ہم نے جو ہے قتل تک کیا ہو اور مار پیٹ کیا ہو, خروزی کیا ہو, لیکن تقلید کی تاریخ میں ہمارا موضوع تقلید کا ہے. اس تاریخ میں تو یہ بہت چیز کثرت سے ہم کو مل جاتی ہے اور آپ کو بھی مل جائے گی. اب میں الزامی جواب دینے پہ اگر اتر آؤں تو میں کہوں کہ بھائی آر ایس ایس کے یہاں ملازمت کرنے والے دیوبندی کے یہاں دیوبندی علماء کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. اسلام کے خلاف شبہات کیا کیا ہو سکتے ہیں, کون سا پوائنٹ پیش کریں گے تو اسلام کے خلاف شبہ پیدا ہوگا, یہ آپ کے قاسمی, دیکھیے یہ اسکرین شاٹ تھوڑا بڑا کریں زید بھائی, یہ آپ کے قاسمی فضلہ اس میں شریک رہے تو کیا اس سے کسی پوری جماعت کو بدنام کیا جا سکتا ہے؟ نہیں بدنام کریں, نہیں میں کہہ سکتا, کوئی اہل حدیث عالم ایسا نہ کرے اور نہیں کہتا ہے اور نہیں کہے گا کہ پوری دیوبندی جماعت کو کٹگرے میں تو کھڑا ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ کچھ لوگ ہیں, اچھا کتاب وغیرہ سب آپ کی ہے, ہم بیان کرنے والے نہیں ہیں, لیکن آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب, جبکہ آپ اپنا گھر دیکھ لیجئے نا کہ آپ کے گھر میں کیا ہے, یہ پورا موجود ہے, دیکھنے والے نے دیکھا ہے اور لکھنے والے نے لکھا ہے, موجود ہے, اور وہ شبہ نکال رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں. تو بھائی ایسی بات مت کہیں, اہل حدیث عہد رسول سے ہیں, قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ. آخر میں جو ہے میاں صاحب والی بات ہے, ایک منٹ میں بات ختم کر دوں میں, کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کیا تھے اور کیا ہو گئے. تو بھائی کیا تھے کیا ہو گئے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ سیدھا کیوں شرماتے ہیں؟ شرماتے کیوں ہیں مولانا, شرماتے کیوں ہیں؟ یہ لفظ آپ کیوں نہیں بولتے ہیں کہ میاں صاحب پہلے حنفی تھے پھر اہل حدیث ہو گئے؟ یہ بولنے میں آپ کو شرم کیوں آ رہی ہے؟ اب میں کھول دیتا ہوں نا پوری بات. میاں سید جو ہے نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے حنفی تھے اور پھر مسلک حق قبول فرما لیا. اور حنفی اور میاں صاحب ہی نہیں, حنفی علماء کی ایک بڑی تعداد ایسی ملے گی جو علم و تحقیق کے بعد یا تو مکمل طور پہ مسلک اہل حدیث پہ آ گئی, اور اگر مکمل طور پر مسلک اہل حدیث پر نہیں آئے تو جن جن مسائل میں اور جن جن باتوں میں انہیں تحقیق ہو سکی, تحقیق کا موقع انہیں مل سکا, ان مسائل میں وہ مسلک اہل حدیث پر آئے, تو جہاں جہاں وہ تحقیق کر سکے. تو یہ گزارش ہے میری نعمانی صاحب سے اور دوسرے لوگوں سے کہ آپ کی جو یہ آڈیو ہے اتنے دنوں سے چل رہی ہے, بذات خود ایک تشدد ہے, بذات خود ایک فتنہ ہے. اس طریقے سے امت میں فتنہ تو آپ ڈال رہے ہیں, نہ کہ اہل حدیث ڈال رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو, آپ کو, سب کو حق پر چلنے والا بنائے اور ہمارے درمیان محبتیں پیدا کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل.
اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔